میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دن اور رات ہماری زندگی کا 1 سال چرا کے لے گئے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ کیا عجب کہانی ہے۔ 100 روپیہ چوری ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، چاہے مالداری کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھ سے لاکھ بھی خرچ کر دے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ چوری ہو جائے تو کہتا کس نے اٹھایا، نوکروں سے پوچھتا ہے۔ جیب کٹ جائے چاہے اس میں 50 روپے ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ سب نے، مجھے ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا، پتہ نہیں میں کیا کہنے کے لیے بیٹھا تھا، مجھے یاد آیا آج تو 30 دسمبر 30 آج تو 30 دسمبر ہے۔ دن اور رات ہماری زندگی چرا کے لے گئے۔ منصوبے بنانے والے منصوبے بناتے رہ گئے، نہ وقت تھما، نہ رات ڈھلی، نہ دن ٹلا، نہ زندگی کا پہیہ رکا۔ میں تو رکا بھی صحیح، چلا بھی صحیح، پر وہ چلتا ہی رہا۔ میں تو سویا بھی صحیح، جاگا بھی صحیح، پر وہ جاگتا ہی رہا۔ میں اسے روکتا کہاں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے تھامتا کیسے، میں اس سے لڑتا کیسے۔ دیمک تو پھر بھی نظر آ جاتی ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن نظر آ جاتی ہے۔ 364 دن میرے گزر گئے، کون لے گیا، کیسے واپس لاؤں؟ ایک سکہ بھی گرے تو میں اٹھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کی قدر کروں گا۔ لیکن میرے تو 364 دن لے گیا، زمانہ لے گیا، دن رات کہ چور ڈاکوؤں نے میرے اوپر پے در پے حملے کیے، تابڑ توڑ بے خطا حملے تھے، اور میں درخت کی طرح کٹتا رہا، جیسے آرے سے درخت کٹتا ہے، اور جیسے تیز دھار کلہاڑے سے ٹھک 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 ٹھک۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ کہ یہ گھڑی کی ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری ہی زندگی پر وار کر رہی ہے، میں ہی کٹ رہا ہوں۔ ادھر میرا پروجیکٹ لگ رہا ہے، ادھر میری زندگی کا پروجیکٹ تمام ہونے کو چل رہا ہے، ادھر میرے کھیت بڑھ رہے ہیں، ادھر میری زندگی گھٹ رہی ہے۔ ادھر میں بڑے بڑے منصوبے پیپر ورک کر رہا ہوں اور گراؤنڈ ورک کر رہا ہوں اور اس کے لیے مشیر رکھ رہا ہوں، اور ادھر دن اور رات کے ڈاکو مجھے لے گئے، میں واپس نہیں لا سکتا۔ وہ لمحے کہاں سے لاؤں؟ میں توبہ کراتا ہوں بیان کے آخر میں۔ میں نے شکاگو میں بیان کیا، توبہ کرو، لوگوں نے توبہ کی۔ بیان کے بعد ایک آدمی آ کے میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کوئی 60 سال عمر ہوگی، کہنے لگا مولوی صاحب توبہ تو کر لی، جو لمحے غفلت میں بیت گئے انہیں واپس کہاں سے لاؤں؟ میں اور آپ کتنے بے بس بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی ہم سے چھین لے گئی، ہمیں قبر کے قریب کر دیا گیا، ہمیں موت کے قریب کر دیا گیا، ٹنڈو آدم کو ہم سے دور کر دیا گیا، کراچی ہم سے دور ہو گیا، بیوی 1 سال اور پرے چلی گئی، بچے 1 سال اور پرے چلے گئے، زندگی 1 سال اور دور چلی گئی۔ مجھے جیتے جاگتے میں لٹتا رہا، دیکھتے دیکھتے میں پٹتا رہا، اور سنبھلتے سنبھلتے میں گرتا رہا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، پر میں کب روک سکتا ہوں؟ میں اسے لڑنا چاہوں، میں کب لڑ سکتا ہوں؟ وقت کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں، وقت کی لگام فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں، وقت کی لگام نبیوں رسولوں کے ہاتھ میں نہیں، وقت کی لگام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا 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 سائرن بجا سائرن الا 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 او دیوانے ٹنڈو آدم کے ہوش میں آ، او مستانے کراچی کے ہوش میں آ، او پاگل پنجاب کے ہوش میں آ، او مدہوش سرحد کے ہوش میں آ، او دیوانے بلوچستان کے ہوش میں آ، او مال میں مست، او حسن و جمال کے جلووں میں مست، اپنی کرسی اقتدار وزارت کے نشے میں مست، اپنی فیکٹریوں بنگلوں کے نشے میں مست ہوش میں آ، تو لٹ گیا، تیرے 365 دن چھن گئے، ان کے گھنٹے بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا، ان کے منٹ بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا، ان کے سیکنڈ بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا۔ تو نے کہا میں اتنے سال کا ہو گیا، میں جوان ہو گیا، نہیں تو قبر کے قریب ہو گیا، تو حشر کے قریب ہو گیا، تو موت کے قریب ہو گیا کہ وقت جا رہا ہے الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج چل رہا ہے، کس نے چلا؟ یار رک جا، تو رک جاتا، وقت تھم جاتا، میری زندگی کچھ اور بڑھ جاتی۔ نہیں پاگل دیوانے، تو دھوکے کے گھر میں ہے، تو مچھر کے پر میں ہے، تو مکڑی کے جالے میں ہے، موت تیرا مقدر ہے، مٹی ہونا تیرا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا تیری تقدیر ہے، بھلا دیا جانا تیرے لیے لکھا جا چکا ہے، بے نشان ہو جانا تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، بقا ایک اللہ کو ہے، اللہ کو۔ شمس تجری، وہ تو چلا جا رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند گھٹتے بڑھتے کہتا ہے جاگو ہوشیار، میں لے گیا، میں تمہاری زندگی لے گیا، 1 سال کھا گیا، ہائے مجھے ہوش نہ ہے یار۔ 1000 روپیہ گم ہو جائے تو نوکر حاضر ہو جاؤ، میرا 1000 کدھر گیا ہے؟ 365 دن، 52 ہفتے، ہزاروں لاکھوں گھنٹے، کروڑوں منٹ، اربوں سیکنڈ، اور تم سب کے چھن گئے۔ یہ انہوں نے آگے چودھری بٹھائے ہوئے ہیں، یہ پاگل دیوانے لٹے بیٹھے ہیں، یہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ بے وقوف لٹا بیٹھا ہے، یہ میرے بھائی بندے کلمہ گو مسلمان، ارے تم لٹ چکے ہو، 1 سال تمہارا جا چکا ہے، اللہ کے واسطے جاگو جاگو جاگو۔ یہ چوکیدار کی صدا ہے، یہ فقیر کی نوا ہے، یہ صدائے زمانہ ہے، یہ نوائے وقت ہے، جاگو جاگو قبل اس کے کہ موت آئے، اور قبل اس کے کہ قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہے بنجارا لے گیا میرا 1 سال، پھر آئے گا، پھر 1 سال اور لے جائے گا، پھر آئے گا، پھر ایک دن مجھے بھی لے جائے گا، تمہیں بھی لے جائے گا، نہ تم بچو گے نہ میں بچوں گا، اس مٹ جان اجل ہی نے چھوڑا۔ طارق جمیل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ 4 بندے اس کا بیان سننے لگ گئے، تو اس سے کوئی وہ بڑا بن گیا ہے؟ وہ وہی گندے پانی سے بنا ہوا، گندے نطفے سے بنا ہوا، منی سے بنا ہوا ہے، جس کی ابتدا گندا پانی ہے، جس کی انتہا مٹی ہے، ریزہ ہے، چورا ہے، اور جو اب پخانہ پیٹ میں اٹھائے پھرتا ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تخت پہ بٹھاؤ یا فرش پہ بٹھاؤ، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا،
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ لعب و لہو ہے، یہ زینت و تفاخر بینکم ہے، و تکافر فی الاموال والاولاد ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، ما لی وللدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح۔ اے بھائی بدتمیزی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، جدھر بیٹھے بیٹھے رہو، اتنا بھی تمہیں ہوش نہیں؟ میرے بھائیو میں بھی لٹ گیا، اور میں بھی لٹ گیا، میرے بھی سالق میرے ہاتھوں سے چلا گیا، اور تمہارے بھی ہاتھوں سے چلا گیا، تم بھی لٹ گئے، میں بھی لٹ گیا، اور نہ ہم نے کوئی دہائی دو، جاؤ رپٹ لکھواؤ، جاؤ، یہ تھا پولیس آئی پھرتی ہے ہم یہاں، جاؤ رپٹ لکھواؤ، جاؤ بڑے بڑے صدر وزیروں کو سفارشی لاؤ، تھانے میں رپٹ لکھواؤ کہ ہمارا سال لٹ گیا، ہمارا سال لٹ گیا، ہمیں واپس دلاؤ، تو وہ تمہیں کہیں گے صاحب جی ہمارا بھی لٹ گیا، سال ہمارا بھی لٹ گیا۔ ارے جاؤ جاؤ، ڈھونڈو ڈھونڈو، نہیں پاؤ گے کہ یہاں فنا ہی کو بقا ہے، اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ احد صمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے، اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ لا الہ الا ہو ہے، الحی ہے، القیوم ہے، لا تاخذہ سنہ اس کی صفت ہے، ولا نوم اس کی صفت ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اس کی بادشاہی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اس کی ہیبت جلال ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کا علم ہے، اس کا علم ہے، وہ علم والا، وہ کمال والا، وہ جلال والا، اس سے بقا ہے، طارق جمیل کے لیے فنا ہے۔ ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا، ایک دن تمہارا اٹھے گا، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ نکل گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، سمیٹتے رہ گئے پر وہ نکل گیا، پکڑتے رہ گئے پر وہ اڑ گیا، بھاگتے رہ گئے پر ہم اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے، اور ہم کف افسوس ملتے رہ گئے، اور زندگی ہارتی چلی گئی، پل پل زندگی ہار رہی ہے، اور پل پل موت جیت رہی ہے، پل پل کائنات ہار رہی ہے، اور پل پل قیامت جیت رہی ہے۔ صرف میں ہی نہیں لٹا، تم ہی نہیں لٹے، یہ کائنات بھی لٹ گئی، اس کا بھی 1 سال گھٹ گیا، اس کے بھی 364 دن گھٹ گئے، یہ بھی قیامت کے قریب ہو گئی، اس کے لیے بھی اعلان ہونے والا ہے، ایک میں مروں گا، ایک تم مرو گے، ایک دن یہ کائنات مرے گی۔ اذا الشمس کورت ہو گیا سورج، واذا النجوم انکدرت ہو گئے تارے، واذا الجبال سیرت ہو گئے پہاڑ، واذا العشار عطلت ہو گئے جانور، واذا الوحوش حشرت ہو گئے وحوش وحشی جانور، ہو گئے اذا السماء انفطرت ہو گیا آسمان مر گیا، واذا الکواکب انتثرت تارے مر گئے، واذا البحار فجرت سمندر مر گئے، واذا القبور بعثرت قبریں اکھڑ گئیں، اذا السماء انشقت آسمان پھٹا، وانشقت السماء وہ پھٹا، فہی یومئذ واہیہ وہ لیراں ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وہ زلزلہ آ گیا، ایک زلزلہ طارق جمیل پہ آئے گا جو اس کی موت ہے، ایک تم پہ آئے گا جو تمہاری موت ہے، ایک زلزلہ اس کائنات پہ آنے والا ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، فنا سے پاک صرف اللہ ہے، زوال سے پاک صرف اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لو نہیں تو ہار گئے، اللہ کی قسم ہار گئے۔ جس نے اللہ کو کھویا وہ ہار گیا، جس نے اللہ کو پایا وہ جیت گیا۔ ایک دن اور 1 سال اور گھٹ گیا، زمین آسمان وہ بھی بے خبر ہیں، انہیں بھی نہیں پتا۔ زمین اب بڑی خوشی سے تمہیں فصل دے رہی ہے، آسمان کا سورج بڑی خوشی سے تم پہ چمک رہا ہے، اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے
بجھ جانے کا وقت بھی 1 سال اور قریب آ چکا ہے، اور اس کی تیز رفتاری اور آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی اور پہاڑ کی سختی اور پانی کی روانی پر فنا 1 سال اور قریب آ چکی ہے کہ ایک ایسے ہی جمعہ ہوگا جیسے کل جمعہ آ رہا ہے، رات آئے گی، دن رخصت ہوگا، کل کے وعدہ پر کل آؤں گا، ہاں ستارے جھانک جھانک ٹنڈو آدم کو دیکھیں گے۔ بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت ٹنڈو آدم میں موجود ہوں گے، بڑی پھوٹی قسمت ہے ان لوگوں کی جو قیامت کو دیکھیں گے، تباہ حال ہیں جو قیامت کو دیکھیں گے۔ شکر ہے کوئی مسلمان قیامت نہیں دیکھے گا، قیامت صرف کفار پر آئے گی، قیامت صرف کفار پر آئے گی۔ دن رخصت ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، دونوں آپس میں بغل گیر ہو کے الگ ہو رہے ہیں۔ دن کہہ رہا ہے کل جمعہ ہے، کل آؤں گا، کل آؤں گا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹے، شیر اپنی کچھار کو، سانپ اپنے بل کو، انسان اپنی خوابگاہ کو، مزدور اپنی فیکٹری سے نکلا، بادشاہ اپنے تخت سے اترا، وزیر اپنی وزارت کی قبا اتار کے لیٹا دراز ہوا، سب کل کے منصوبے بنا رہے ہیں، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، ایک فیکٹری اب اور لگانی ہے، ایک مل کی اور بنیاد رکھنی ہے، کل فلاں ملک پہ حملہ کرنا ہے، فلاں بادشاہ سے ملاقات ہے، کل میرے بیٹے کی بارات ہے، میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے ہیں، کل میرے لیے سالگرہ ہے، کل میری سالگرہ ہے، کل دکان کا افتتاح ہے، کل نئی دکان کھول رہا ہوں، کل نیا سودا کر رہا ہوں، کل میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے، یہ گاڑی میں نے بیچ دی ہے، میں اب نئی گاڑی کا سودا کرنے والا ہوں۔ ایسا ہی سب کچھ ہوا ہوگا۔ رات کو ہنستے کھیلتے شرابیں پیتے، مستیاں کرتے، فحاشیاں کرتے، برائیاں کرتے، اوئے ہائے، مرد بھی سوئے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی سوئے، بچے بھی۔ دن چڑھا، سورج نے آنکھ کھولی، اسے پتہ ہی نہیں آج میری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ رات گئی اور اسے پتہ ہی نہیں میں آج آخری تھی، کبھی لوٹ کے نہ آؤں گی۔ چاند کو علم نہیں کہ آج آخری چمک ہے، تاروں کو علم نہیں آج آخری جھلملاہٹ ہے، پانیوں کو پتہ نہیں آج آخری روانی ہے، بادلوں کو پتہ نہیں آج آخری چمک ہے، سمندروں کو پتہ نہیں آج آخری موج ہے، موتی کو پتہ نہیں آج آخری ہار ہوں، آخری پرویا جانے والا ہوں۔ ہاں، دن چڑھے گا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا، دکان ٹنڈو آدم کی دکان پہ جھاڑو دے کے بیٹھے گا گدی پر، اور ادھر سے آئے گا گاہک اور اسے کہے گا کپڑا ہے، اور کہے گا ہے، 6 گز دے دو، 5 گز دے دو، وہ یوں ناپ رہا ہے، 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5، اور کینچی یہاں رکھی، اور اس نے گاہک نے جیب سے بٹوا نکالا اور گننے لگا، 100 200 300 400 500، وہ گن رہا ہے، وہ کاٹ رہا ہے۔ ادھر کھیت کا منظر یہ ہے کہ ہاری نے ہل ڈال دیا ہے اور ہل یوں چلا ہے، اور ایک نے مٹھی میں بیج لیا ہے اور یوں پھینکنے کے لیے یہاں تک پہنچا ہے، اور پانی لگانے والے نے کسی اٹھائی ہے اور پانی کا رخ بدلنے کے لیے، اپنے کھیت کو پانی لے جانے کے لیے یوں کسی اٹھائی ہے، اور گھر کی عورت مکھن دہی میں سے نکال کر یوں پیڑا بنا کے اچھال رہی ہے اسے دیگچی میں ڈالنے کے لیے، ادھر ایک عورت ہاتھ میں روٹی پکا کر اور یوں آگے بڑھ رہی ہے اس پر توے پر ڈالنے کے لیے، ادھر ایک عورت نوالا بنا کے معصوم بچے کے منہ میں ڈالنے لگی ہے کھلانے کے لیے، ادھر ایک عورت اپنے 2 سال اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے چھاتی سے لگا کر پلانے لگی ہے، ادھر بادشاہ سلامت غسل ہو رہا ہے کہ دربار شاہی سجنا ہے، ادھر باراتیوں کو بلایا جا رہا ہے، مراسی ڈھول لے کے آ گئے ہیں، ناچنے والیاں گھنگرو باندھ رہی ہیں، گانے والے گلے کو صاف کر رہے ہیں، اور بازار منڈی والے منڈی کو بھاگ رہے ہیں کہ صبح 4 بجے بھاگ رہے ہوتے ہیں منڈیوں والے منڈی کی طرف، وہ منڈی کو بھاگ رہے ہیں، اور سامنے لشکر اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں، اپنی توپوں کے دہانے کھول رہے ہیں، اور پرندے چہچہاتے ہوئے اور اڑتے ہوئے باغات سے نکل کر ٹنڈو آدم کے بازار کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے گھونسلے کو چھوڑا، اس نے گھر کو چھوڑا، اس نے بازار
میں قدم رکھا، وہ دکان پہ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں پیڑا، اس کے ہاتھ میں لقمہ، اس کے ہاتھ میں نوالا، اس کے ہاتھ میں گجرے، اس کے گلے میں ہار، اس کے سر پہ تاج، اس کے سر پہ عبا، اس کے سر پہ قبا، اس کے برتن میں کھانا، اس کے گلاس میں پانی، اس کے کپ میں چائے، اور اس کے تخت پر پہلا قدم، اور ادھر دکاندار کی کینچی نے یوں کیا اور اس نے پیسوں کو یوں کیا، اور ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. یہ دن طے ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے. آسمان کا پھٹنا، زمین کا فنا ہونا، پہاڑوں کا ریت ہونا، سمندروں میں آگ کا لگنا، پانیوں کا خشک ہونا، ہواؤں کا تھم جانا، شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگاڑ بھولا، بلبل نغمہ بھولی، کوئل کوک بھولی، سانپ پھنکار بھولا، پانی روانی بھولا، سمندر موج بھولا، بادل گرجنا بھولا، بجلی چمکنا بھولی، پانی برسنا بھولا، چشمہ ابلنا بھولا، پھول مہکنا بھولا، بھینس تھنوں سے دودھ دینا بھولی، ہرن مشک کا نافہ بھولا، سیپ میں موتی کا بننا سیپ بھولی، عقاب اپنی اڑان بھولا، سانپ اپنی جھپٹ بھولا، شیر اپنی طاقت بھولا، چیتا اپنی پھرتی بھولا، زمین اپنا فرش بھولی، آسمان اپنی چھت بھولا، پہاڑ اپنی چوٹیاں بھولے، برف اپنی سردی بھولی، سورج اپنی گرمی بھولا، چاند اپنی ٹھنڈک بھولا، تارے جھلملاہٹ بولے، انسان کو اپنا آپ بھولا. وہ اماں جو بچے کو دودھ پلانے کو یہاں لا چکی تھی وہ یوں اچھال کے پھینکے گی، وہ لقمہ جو ماں کے ہاتھ میں بیٹے کے منہ میں تھا وہ یوں گرے گا، وہ مکھن کا پیڑا جو یوں کر رہی تھی وہ دیگچی میں نہیں جائے گا، وہ ادھر جائے گا، وہ پیڑا جو روٹی بن کر توے پہ جا رہا تھا توا یوں جائے گا، روٹی یوں جائے گی، عورت پیچھے جائے گی، چھتیں گریں گی، فرش ٹوٹیں گے، تڑتڑائے گی، کڑکڑائے گی، ہر طرف آج موت کا بے رحم پنجہ ہے، اور اس کے پنجے سے آج نکل کے دکھاؤ. این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ، لڑ کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ. یہ 1 سال اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا، اور قریب آ گیا. سب نے مرنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس سے زیادہ طاقتور آیت کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے زیادہ طاقتور آیت کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر شے کو موت دے دے گا، ہر شے کو فنا کر دے گا. یہ سال قیامت کے قریب کر گیا، اور نہ جوان کو ہوش، نہ بوڑھے کو ہوش، نہ شاہ کو ہوش، نہ گدھا کو ہوش، نہ عورت کو ہوش، نہ مرد کو ہوش. ارے کہاں چلا گیا؟ میرا سرمایہ تھا، میرے اندر سے ہی نکلا، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، میں لٹتا رہا، میں پٹتا رہا،
میں چھنتا رہا، میں نہ بچا سکا، نہ میں لڑ سکا، نہ میں ٹکر لے سکا، اور 1 سال اور میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تم اس دنیا کے منصوبے بناتے ہو جسے اپنے ہاتھوں سے تم خود چھنتا دیکھ رہے ہو، لٹتا دیکھ رہے ہو، ٹوٹتا دیکھ رہے ہو۔ میرا اللہ زمین کو موت دے گا، زمین والوں کو موت دے گا، آسمان والوں کو موت دے گا، پھر میرا اللہ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا لو، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ جو سور پھونک رہا تھا ابھی تک، آواز کا جادو نہیں ہے، میرے اللہ کی ہیبت اور طاقت کا کمال ہے کہ ہر چیز کو فنا کر دیا۔ میکائیل اسرافیل گرے گا اور اس کا سور جو سے پھونک رہا تھا وہ یوں اڑتا ہوا جیسے یہ بلب چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے سور اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا۔ اوپر اللہ بے مثال، با کمال، لا زوال، لا جواب، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لم یلد اللہ ولم یولد اللہ ولم یکن له کفوا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ۔ ہاں جبریل ملک الموت اسرائیل، اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کو بھی پتا چل گیا کہ اب میری باری آ گئی، ملک الموت کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں، باقی تو سب تو نے فنا کے گھاٹ اتار دیے۔ تو میرا اللہ کہے گا موت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، انت خلق من خلقی، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو نے سب کو موت کے ذائقے چکھائے، چکھو۔ ملک الموت ایسی دھاڑ دھاڑے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان پرزے ہو کے رہ جائیں گے جب وہ چیخ مارے گا، اور دھڑم گرے گا، دھڑم، اور پھر ایک پہلے بھی ایک، آج بھی ایک، اور بعد میں بھی ایک، اول سب سے پہلے، آخر سب کے بعد، وہ اللہ، وہ احد، وہ صمد، وہ لم یلد ولم یولد، وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علیش، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ مقیت، وہ کریم، وہ جلیل، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ واسع، وہ مجید، وہ باعث، وہ شہید، وہ حق، وہ ودود، وہ وکیل، وہ قوی، وہ متین، وہ ولی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ واجد اور ماجد اور واحد اور احد اور سمد اور قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول و آخر، اور ظاہر اور باطن، اور متعال اور والی، متعال، بر، تواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، وہ مقسط، وہ جامع، وہ غنی، وہ مغنی، وہ مانع، وہ ضار، وہ نافع، وہ نور، وہ ہادی، وہ بدیع، وہ باقی، وہ وارث، وہ رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ رحمان، وہ شہنشاہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ، وہ اللہ کہے گا کیا کہے گا؟ من کان لی شریکا فلیاتہ،
کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. ہوئے 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 کون آئے؟ پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، تکبر کی چال چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے، سینہ ٹھونک کے چلنے والے، کدھر ہو؟ کدھر ہو؟ کدھر ہو؟ ہاں ہاں، تمہیں موت نے مار دیا، تمہیں قبروں نے گلا دیا، سڑا دیا، تمہیں میری قدرت نے ایسے ہی صفر کر دیا جیسے تم صفر تھے، ایسے ہی تم مٹ گئے جیسے تم کچھ نہ تھے. اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. یہ سب کچھ 1 سال اور قریب آ گیا. میرے بھائیو، اپنے ہوش میں آؤ، غفلت سے باہر آؤ. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو. اللہ کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں دوڑو دوڑو دوڑو، بھاگو بھاگو بھاگو. مرد ہو یا عورت ہو، تمہاری طلب اللہ ہے. شاہ ہو یا گدھا ہو، تمہاری طلب اللہ ہے. علامہ ہو یا ان پڑھ ہو، تمہاری طلب اللہ ہے. اللہ ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ ٹنڈو آدم والا والی میری طلب میں آ. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ. تو میری طلب میں آ، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا مرنے سے پہلے پہلے اس کے محبوب کے طریقے سے، یہ میرے زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اگر میں نے اسے پسے پشت ڈالا اور پھر میں نے دنیا کی فتوحات کے انبار لگا دیے تو موت پر میں بازی ہارا ہوا ہوں گا، میں شکستہ ہوں گا. میں لمبی منزلیں، لمبی راہیں، لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچوں گا تو مجھے پتا چلے گا میں کہیں اور آ گیا ہوں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. میں کدھر آ گیا؟ میں کدھر آ گیا؟ میں کدھر آ گیا؟ اللہ پر مر مٹنا کامیابی، اللہ کو راضی کرنا کامیابی، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ٹنڈو آدم والو پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو. ایک قوم تھی عاد، ایک قوم تھی عاد، 40-50 فٹ جن کے قد تھے، کہاں چلے گئے؟ ایک قوم تھی سمود جنہوں نے پہاڑ کھود کے شہر آباد کیے، کہاں چلے گئے؟ ایک بادشاہ تھا فرعون، انہوں نے مجھے ناراض کیا، یہ سرکش ہوئے، یہ آوارہ ہوئے، یہ نافرمان ہوئے، تو تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا اور ایک کو ہوا سے اڑایا، ایک کو فرشتے کی چیخ سے مٹایا، ایک کو پانی میں غرق فرما کے عبرت کا نشان بنایا. میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو. اللہ کا راضی ہونا ہی میری زندگی کی معراج ہے. زندگی موت، زندگی موت، شاہی اور گدائی یہ راستے کی چیزیں ہیں. عزت اور ذلت یہ راستے کی چیز ہے. شہرت گمنامی راستے کی چیز ہے.
فقر اور مال راستے کی چیز ہے، اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے۔ ہمارا نیا سال بھی ساتھ ہی شروع ہوا ہے، محرم تو 20 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے، آج 21-22 محرم ہے۔ ہماری ہجری کا سال بھی نیا اور انگریزی سال بھی نیا، سورج بھی اللہ کا اور سورج سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا اور چاند سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا، جنوری فروری بھی اللہ کے، محرم سفر بھی اللہ کے، لیکن میرا نیا سال تو مجھ سے آج سے 22 دن پہلے شروع ہو چکا ہے، اور سورج کا نیا سال وہ کل پرسوں شروع ہونے والا ہے۔ کل کتنے دیوانے لوگ ہیں جو نئے سال کی خوشی میں شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، پاگل ہو گئی دنیا، دیوانی ہو گئی دنیا۔ کیا تم مغرب کی ہر ادا کو اپناؤ گے؟ کیا تم مغرب کے پیچھے چلنا عزت سمجھو گے؟ وہ تو بیچارے ہمارے انسانی بھائی ہیں، لیکن وہ انسانیت سے گزر چکے ہیں۔ مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، تم مغرب کی تعظیم میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ روزانہ سورج مغرب میں ڈوبتا ہوا اعلان کرتا ہے، ٹنڈو آدم کے نوجوانوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق طلوع کی جگہ ہے۔ وہ قومیں ڈوب گئیں، اللہ کی قسم، اللہ کی نافرمانی کر کے ڈوب گئیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون ذلک مبلغهم من العلم۔ وہ اسی شراب پہ خوش ہیں، وہ اسی زنا پہ خوش ہیں، وہ اسی جوئے پر خوش ہیں، وہ یہیں کی موسیقی پر خوش ہیں۔ تمہیں معلوم ہو، میں تمہیں بتاؤں، تمہارا رب تمہارے لیے شراب تیار کر کے بیٹھا ہے، انہار من خمر لذۃ للشاربین۔ آجا چند دن صبر کر کے آجا کہ تجھے نظارہ دکھاؤں قرآن سے۔ میرا رب کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ نیک لوگ، یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ کہ نیک لوگ خود ڈال کے پی رہے، نیک لوگ خود ڈال کے پی رہے۔ ایک اس سے اوپر VIP درجہ، اس سے بڑا درجہ جنت کے سیٹھ اور جنت کے بڑے مالدار سرمایہ دار۔ یہ کون ہیں؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ انہیں پلایا جا رہا ہوگا، یہ خود ڈال کے نہیں پی رہے، یہ پینے کا اشارہ کریں گے تو فرشتہ دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا، خادم دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا، غلام دوڑ کے آئے گا اور ڈال کے پیش کرے گا۔ ان کے ابرو کے اشارہ پر جنت کی حور آئے گی، مچلتی چمکتی، اور آ کر ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ تمہیں دکھائے گی، ایک قدم میں، اور جام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہاتھ کیسا ہاتھ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، انگلی کا اتنا پورا یہ جنت کی لڑکی سورج کو ایسے دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا اتنا حسین ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا۔ وہ تمہیں پلانے کے لیے تیار ہیں، جنت کے فرشتے، جنت کے حوریں، جنت کے غلام، تمہاری ایمان والی بیویاں جو ان جنت کے حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ او جنت کا شوق رکھا کرو، تم ٹنڈو آدم کو جنت نہیں بنا سکتے۔ ایک بنو اسرائیل کے بادشاہ نے محل بنایا، سونے چاندی سے کھڑا کر دیا، نہریں بہا دی اور گل کھلا دیے اور ساری طاقت لگا کر ایسا بنایا کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے۔ پھر اس نے دعوت دی، اپنے وزراء بلائے، اپنے عوام بلائی، کہا بولو میرا محل کیسا۔ سب نے قصیدے پڑھے، نظمیں سنائی۔ 2 درویش چپ بیٹھے ہوئے بادشاہ کی نظر میں آ گئے، کہا بھائی تم کچھ نہیں بولے ہو، تم بھی تو کچھ بتاؤ۔ کہا جان کی امان ملے تو بتائیں۔ کہا بولو امان ہے۔
کہا ایسا محل نہ کوئی پہلے بنا سکا نہ کوئی بعد میں بنائے گا، پر اس میں دو بڑے عیب ہیں، اس میں دو بڑے عیب ہیں، باقی زبردست ہے۔ سارے چونکے، کان کھڑے ہوئے، ان کو گھورنے لگے۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، اے بھائی کون سے دو بڑے عیب ہیں؟ کہ ایک عیب یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں گے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ محل دھرتی سے مٹ جائے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، باقی رہ کیا گیا؟ تم نے چھوڑا کیا ہے؟ جب میں نے مر جانا ہے، ہاں میں دیوانہ ہوں جو میں نے ایسا گھر بنایا۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی گھر ایسا ہے جس کا بنانے والا نہ مرتا ہو اور جو کبھی نہ مٹتا اور فنا ہوتا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے۔ وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، فیہما عینان تجریان، یہ اوپر والی جنت ہے۔ اس سے نیچے جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، یہ اوپر والی جنت میں بہتے ہوئے چشمے، نیچے والی جنت میں ابلتے ہوئے چشمے۔ اوپر والی جنت میں فیہما عینان تجریان، پہلے ذواتا افنان اور وہ مدہامتان۔ اوپر والی جنت ذواتا افنان، نیچے والی جنت مدہامتان، سرسبز۔ اوپر والی ہائے ذواتا پھلدار، پھولدار، ٹہنیاں بھی، پھول بھی، پھل بھی، نظارے بھی، جمال بھی، کمال بھی، لا زوال بھی، بے مثال بھی، لا جواب بھی، ذواتا افنان۔ اوپر والی جنت عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے۔ نیچے والی جنت مدہامتان، فوارے کی طرح اچھلتے ہوئے، مچلتے ہوئے۔ بہتا ہوا چشمہ زیادہ حسین ہوتا ہے، اچھلتا ابلتا چشمے میں وہ جمال نہیں ہے جو بہتے چشمے میں حسن و جمال و کمال ہے۔ اوپر والی جنت فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان۔ اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان۔ اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام۔ اور ایک چیز میں آ کے دونوں کٹھے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اور اوپر میرے رب کا اعلان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک فردوس ہے، ایک نیچے ہے، یہ نیچے والے جنتی خود پی رہے ہیں۔ ایک فردوس ہے، وہاں پلایا جا رہا ہے۔ اور پھر فردوس میں بھی ایک فردوس ہے، پھر فردوس کی بھی فردوس ہے جسے میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ یہاں بڑے VVIP لوگ ہوں گے، بڑے VVIP، اور تمہیں پتا وہ کون ہوں گے؟ ریڑھی والے، ٹانگے والے، رکشے والے، بٹ پالش کرنے والے، یہ پتھر توڑنے والے، یہ مٹی اٹھانے والے، یہ منڈی میں پلے دار، یہ بوریاں اٹھانے والے، ہاں یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ، بشرطے کہ دیندار ہوں، بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اگر غریب آدمی نماز نہیں پڑھتا، غریب عورت نماز نہ پڑھے، تو قیامت کے دن اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہو کر فرمائے گا، ارے میرا بندہ، مالدار کو تو پیسے نے تکبر میں ڈالا، تو قیامت کے دن اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہو کر فرمائے گا، ارے میرا بندہ، مالدار کو تو پیسے نے تکبر میں ڈالا اور اس نے مجھے سجدہ نہ کیا، تو دیوانہ، تجھے تو کچھ نہ دیا تھا، تو نے مجھے کیوں نہ سجدہ کیا؟ وہ غریب جس نے سسک کے زندگی گزاری اور حکم نہ توڑے، شریعت نہ توڑی، اللہ کے امر کے خلاف نہ چلا، یہ سارے اس جنت الفردوس میں بیٹھے ہوں گے۔ کوئی تھوڑے مالدار بھی ہوں گے، تھوڑے مالدار بھی ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پیسہ آدمی کو روک لے، پیسہ نہیں روکتا، بدعملی روکتی ہے۔ ورنہ عبد الرحمن بن عوف، یہ میں آج بتا رہا تھا کچھ لوگوں کو کہ سارے پاکستان کے صنعت کار اکٹھے ہو جائیں تو عبد الرحمن بن عوف کی ایک جیب میں آ جائیں، ایک جیب میں، اور ایسی 100 جیبیں تھیں ان کی۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار 4.5 ماشے کا دینار ہوتا تھا، 4.5 ماشے سونا، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 1000 گھوڑے،
10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ اور سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے کاٹتے جائیداد تقسیم کی گئی بچوں میں ان کی وفات کے بعد آریاں ٹوٹ گئیں اور وہ پہلے 10 صحابہ میں ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 آدمی ہیں جن میں ایک عبد الرحمن بن عوف ہے۔ پیسے کا تکبر لے ڈوبتا ہے، پیسے کا نشہ لے ڈوبتا ہے، پیسے کی دوڑ لے ڈوبتی ہے، پیسے کی ہوس لے ڈوبتی ہے، ورنہ ان 10 میں ایک بھی غریب نہیں ہے، ان 10 میں ایک بھی فقیر نہیں ہے، ان 10 میں ایک بھی کوئی چھوٹے خاندان کا نہیں ہے، بڑے بھاری بھرکم ہیں، لیکن دنیا کے بھی بادشاہ اور آخرت کے بھی بادشاہ۔ ارے تمہیں کیا بتاؤں، یہ وی آئی پی میں پینے پلانے کا دور کیسا ہوگا؟ نہ خود پی رہی ہیں، نہ خود پی رہے ہیں، نہ فرشتے پلا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو ان کا رب خود پلا رہا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پلاؤں گا، وسقاہم ربہم، میں پلاؤں گا، میرے ہاتھوں سے پیے گا۔ ہائے، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، وہ کیا ہاتھ ہوگا، وہ کیا جلوہ ہوگا۔ جنت کی لڑکی سے جام لے لے تو 40 سال اس کو دیکھتا رہے گا، پینا بھول جائے گا، جب اللہ اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا تو کیا ہوگا۔ یہاں روکا ہے پاک دامن رہے کہ زوجناہم بحور عین، جنت کی لڑکیوں سے تیرا نکاح کرنے والا ہوں جو پاؤں سے لے کر انگوٹھے تک زعفران سے بنی ہے، گھٹنے تک، پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس کا قد 60 ہاتھ ہے کہ تم بھی یعنی 130 فٹ کی، 130 فٹ کی، 130 فٹ پر تمہارا بھی قد 130 فٹ، اس کا بھی 130 فٹ، اور اس کے سر کے بال سر سے اترتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں تک چلے جائیں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے اور ان میں موتی پروئے ہوں گے، اور زیادہ نہیں، ایک بال توڑ کے، زیادہ نہیں، ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی اور ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی، فرفعوا ابصارہم، لوگوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا یہ نور کیسا ہے، پتا چلا فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، پتا چلا کہ ایک عورت اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے ساری جنت روشن ہو گئی، اس کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو گئی ہے، اور ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی، 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے، جمال کمال زیادہ ہے، یا دنیا کی عورت کا زیادہ ہے؟ میرے نبی نے کہا ام سلمہ دنیا کی عورت کا زیادہ ہے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت کے لیے اللہ کی بندگی کوئی نہیں، اور دنیا کی عورت اللہ کی اطاعت کا دم بھرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ 70,000 گنا زیادہ جمال دے گا، حسن دے گا، کمال دے گا۔ سارے لفظ حسن بھی ان کے سامنے سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا۔ جب اللہ نے ادنا لڑکی، جو ایمان والی عورت اعلیٰ ہے اور جنت کی لڑکی ادنا ہے، جب ادنا کا یہ حال ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کی جنت کی حور کو جب جنتی دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، 40 سال تک صرف دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، صرف دیکھ کے مزے لیتا رہے گا۔ تو جو جنت الفردوس ہے وہ کیا ہے؟ پھر حور بھی چھوٹی اور نہریں بھی تھوڑی اور کھانے بھی تھوڑے اور پینا بھی کیا ہے اور لباس بھی کیا ہے اور محل بھی کیا ہے اور حور بھی کیا ہے اور قصور بھی کیا ہے اور اشجار کیا ہیں اور انہار کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ آئے ہائے، میں تمہیں بتاؤں، آج اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری جنت چھوٹی پڑ جائے گی اللہ کے سامنے، نہ تمہیں حور یاد ہوگی، نہ قصور یاد ہوں گے، نہ درخت یاد ہوں گے، نہ سایہ یاد ہوگا، نہ پھل یاد رہے گا، نہ تمہیں لذتیں
نہ تمہیں چاہتیں نہ تمہیں خواہشیں، ہر خواہش ہر چاہت ہر لذت مٹ جائے گی جب اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا ان ربکم یستزیرکم، جنت والو تمہارا رب آج تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج دیکھو اپنے رب کو، آج دیکھو اپنے رب کو، آج اس کا دیدار ہونے لگا ہے۔ سارے جنتیوں کو ایک طرف، عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف اللہ بٹھا کر پھر کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جنت کے کھانے حقیر ہو جائیں گے آج کے کھانے کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ، پھر جنت کا پانی حقیر ہو جائے گا اس پانی کے سامنے۔ پھر اللہ فرمائے گا پھل کھلاؤ، پھر جنت کے پھل سدر مخضود، طلح ممدود، ماء مسکوب، وہ سب حقیر اور ہیچ ہو جائیں گے ان پھلوں کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، پھر جنت کے جوڑے آئیں گے اور اپنے آپ زیب تن ہو جائیں گے، پہننے نہیں پڑیں گے، اگلے اتارنے نہیں پڑیں گے، وہ پہننے نہیں پڑیں گے، اللہ کا اعلان ہوگا اور ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس پر جوڑا نیا آ چکا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھائے، کپڑے بھی پہنے، خوشبو لگاؤ۔ پھر ہوا اٹھے گی مثیرہ جو ان کو خوشبو لگائے گی۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندو آج ایک وعدہ ہے تمہارا رب پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے جنتی ایک دم بھول جائیں گے کہ اچانک کی لذت اور ہوتی ہے، یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے۔ جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے، کوئی باقی نہیں۔ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، پل صراط پار کیا، جنت میں ٹھکانہ ملا اور نہروں کے جال ملے، محل عالی شان ملے، اب تو کوئی وعدہ باقی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا ہاں ایک وعدہ باقی ہے جو آج اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہے گا کیا، آگے اعلان کرے گا رضوان رضوان، او جنت کے فرشتے ارفع الحجب بینی و بین عبادی والزواری، پردے چاک کر دے، پردے اٹھا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، آج مجھے دیکھا جائے گا۔ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن، سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے، جس رب کو دیکھے بغیر لوگ نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، پانی میں بہ گئے، آگ میں جل گئے اور جانوروں کے آگے بھمبوڑ دیے گئے۔ آج وہ اللہ وہ اللہ جب سامنے ہوگا تو کیا سرور ہوگا، کیا کیف، کیا مستی۔ وہ اللہ جس کو دیکھے بغیر حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، معصوم عبداللہ بھی پیچھے نہیں رہا ہے، وہ 2 سال کے بچے کا معصوم سا چہرہ مسکراتا ہوا بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں تمہیں کیا خبر اپنی تاریخ کی، تم نے تو دین کو بھی رواج بنا لیا، 10 دن رو پیٹ لیا، 12 دن ربیع الاول کے جلسے کر لیے، اور پھر وہی غفلت وہی غفلت وہی غفلت۔ کیا دین اتنا سستا ہے کہ 10 دن کے رونے پیٹنے سے جنت مل جائے گی، اور 12 دن کے جلسے جلوس اور شعر و شاعری سے جنت اگر ملتی تو یہ آل رسول کا سر نیزوں پہ کیوں چڑھتا، یہ اہل بیت کی بیٹیوں کو بازار میں کیوں گھسیٹا جاتا، ان کے سروں سے دوپٹے کیوں اترتے، ان کی چادریں کیوں پھٹتی، ان کے معصوم بچوں کے سر نیزوں پہ کیوں چڑھتے، حسین جیسے شہزادے کو کیوں گلیوں میں ان کے سر کو پھرایا جاتا، اور ابن زیاد جیسے لعین مردود جسے میں انسان بھی نہیں کہتا میرا منہ کڑوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس حسین کا سر ہے اور وہ چھڑی سے منہ پہ مار رہا ہے، یہاں چھڑی مار رہا ہے، مسلسل مار رہا تھا۔ تو ابو برزہ یا انس کھڑے ہوئے اور فرمایا او بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، آج وہ سر کٹا پڑا ہے۔ آؤ پھر وہ جا رہا ہے، کٹا ہوا سر ملک شام جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ آج آل رسول وہاں حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹا ہوا سر شام یزید کو دکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ جنت سستی ہوتی
تو یوں سر نہ کٹتے، یوں سر دھڑ کی بازیاں نہ لگتی، یوں کربلائیں قائم نہ ہوتی۔ یا اپنی تاریخ بدل دو، نئی تاریخ لکھو اور کربلائیں مٹا دو اس میں سے، اور ان کے پاگل ہونے کے فتوے جاری کر دو۔ اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو بجھا دو، موت سے لڑ کے دکھا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کو جواب دینے سے اکڑ جاؤ۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے یا اکڑ کے دکھاؤ یا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ غفلت بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی پڑے گی۔ آج اللہ سامنے ہے، پردے اٹھے ہیں، جنہوں نے اللہ پہ جانے قربان کی ہوں گی، دیکھنے کا مزہ تو ان کو آئے گا، جو مزہ حسین کو آئے گا دیکھنے کا وہ دوسرے کو کہاں آ سکتا ہے۔ جو عبداللہ بن حسین کو، جو ابو بکر بن حسین کو، جو عمر بن حسین کو، جو عثمان بن حسین کو، جو قاسم بن حسن کو، جو علی بن حسن کو، جو محمد بن حسن کو، جو عباس بن علی کو، جو جعفر بن علی کو، جو عثمان بن علی کو، یہ سب اہل بیت کے نام بتا رہا ہوں جو وہاں ذبح کر دیے گئے اور جن کے سر نیزوں پہ، یہ سب آل رسول ہیں، یہ اہل البیت ہیں، اہل البیت، جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کو ایسے لاڈ لڈائے ہیں میرے نبی نے کہ ایک دفعہ گھر میں تشریف لے گئے اور یوں گھٹنے، ہاتھ زمین پہ ٹیک دیا اور گھٹنے بھی ٹیک دیے اور اپنی کمر کو ایسے سیدھا کر لیا اور کہا آ جاؤ آ جاؤ، اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ آگے حسن چڑھ بیٹھا، پیچھے حسین چڑھ بیٹھا، اور پورے کمرے میں میرا نبی چکر لگا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، نعم المطیہ مطیتکما، اپنے اونٹ کو دیکھا ہے کیسا زبردست ہے۔ جن شہزادوں کے ساتھ دو جہان کا سردار، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود پہ بیٹھنے والا، شفاعت کبریٰ کا حق لینے والا، جنت کا چابی ہاتھ میں رکھنے، جنت کی چابی پکڑنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کے مقام محمود پر بیٹھنے سے پہلے حساب شروع نہ ہو، جس کے دعاؤں پر میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو، جس کی شفاعت پر جہنمی جنت سے نکلیں۔ آئے ہائے، وہ یوں سواری بن رہا ہے، وہ سوار کیسے ہوں گے، وہ سوار کیسے ہوں گے؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ دیا، ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر یزید کے سامنے سر گیا ہے، یزید کمبخت نے بھی وہی کیا جو ابن زیاد نے کیا تھا، منہ پہ چھڑی ماری، یہاں چھڑی ماری، تو یہاں زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے محبوب کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، آج اللہ سامنے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا، ایک ایک کا حال پوچھے گا، نام لے کے پوچھے گا۔ ہاں ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری نے رگڑا دیا، تن من دھن میں آزمائش نے ڈیرے ڈال دیے، اور 18 سال کرب سے گزرے، پھر اللہ نے صحت دی۔ کب صحت ملی؟ 10 محرم۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ 10 محرم۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کب لگی پہاڑ پر؟ 10 محرم۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کب نکلے؟ 10 محرم۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام باپ بیٹا آپس میں کب ملے؟ 40 سال کے بعد، 10 محرم۔ ایوب علیہ السلام کو کب شفا ملی؟ 10 محرم۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کب نکلے؟ 10 محرم۔
یہ سارے بچتے گئے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کب آزاد ہوئے اور فرعون کس دن ڈوبا اور موسیٰ علیہ السلام کب نکلے اپنی قوم کو لے کر؟ 10 محرم، اور حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے، اپنے بچوں سمیت، اپنے 4 بھائیوں سمیت، اپنے بھتیجوں سمیت، اپنے خاندان سمیت۔ ما منکم من احد، ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نبی اللہ آپ کو بیماری کے دن یاد ہیں؟ تو فرمایا بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ اب صحت میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ۔ وہ محمد عربی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے اللہ سے ملانے آئے، اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہیں جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر دیں گے۔ ان کے طریقوں پر آ جاؤ، ان کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہ میں نے نقل اتاری ہے، میں مولوی صاحب ہونے کی وجہ سے میری داڑھی پگڑی نہیں ہے، میں نے نقل اتاری ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے بتاؤ کیا نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لوگ ہوتے ہیں، تو تم اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو پاس نہیں ہوگے۔ اس کو اللہ نے ایک ہی سے تو عشق کیا، ایک سے ہی تو پیار کیا۔ والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے سونے مکھڑے دی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، ہائے ہائے تیری زلفاں دی قسم، تیرے مکھڑے دی قسم۔ میرا جی چاہتا میں اپنی زبان میں بولوں پر تمہیں پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سارا قرآن میرے نبی کی نعت خوانی بیان کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے اور نعت بیان کرتا ہے، پر سورۃ والضحیٰ میں آخر ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ سورہ والضحیٰ کی یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، قاب قوسین سے بھی بلند ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میں بھی بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اس سے بھی بلند مقام بیان کیا گیا ہے۔ والضحیٰ ایک ترجمہ جو عام مفسرین کا، والضحیٰ روشن سورج کی قسم، دن کی قسم، واللیل اذا سجا چھا جانے والی رات کی قسم، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا